السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم متن البیقونیہ کا سبق نمبر 16 اور اس میں ہم حدیث منقطع اس کو جانیں گے۔ قال الناظم رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی ونفعنا به وبعلومکم الی ان قال وکل ما لم یتصل بحالی اسنادہ منقطع الاوصال۔ حدیث منقطع کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث کہ جس کی سند میں انقطاع پایا جائے، یعنی کوئی راوی ساقط ہمیں ملتا ہے۔ انقطاع کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر تو سند کے آخر میں پایا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل، اور اس کو ہم نے اپنے کال کے سبق میں جانا تھا۔ اور اگر وسط سند میں یعنی سند کے درمیان میں اگر ہمیں کوئی انقطاع پایا جاتا ہے، کوئی ایسا راوی ملتا ہے کہ جو چھوٹا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث منقطع۔ اور اگر ابتدائی سند میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث معلق۔ تو آئیے اس کی مثال جانتے ہیں۔ امام الحاکم نے اپنی کتاب میں اس کی مثال یوں ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق نے ثوری سے، اور ثوری نے ابی اسحاق عن یزید بن یشی عن حذیفہ سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین، کہ اگر تم والی ابو بکر کو بناتے ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اب جب ہم اس حدیث کو اس کی سند میں دیکھتے ہیں تو ثوری نے شریک سے اس حدیث کو سنا اور شریک نے ابی اسحاق سے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ جو شریک ہے وہ کیا ہے؟ حذف ہے۔ جو راوی ہے وہ یہاں پر ہمیں منقطع مل رہا ہے، کیونکہ ثوری نے ڈائریکٹ ابی اسحاق سے اس حدیث کو نہیں سنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مثال ہے حدیث منقطع کی، کہ یہاں میں کیا ہے؟ جو شریک راوی ہے جو ہے وہ حذف ہے، وہ یہاں پر محذوف ہے، اس کو ثوری نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ شعر پڑھ لیتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الْأَوْصَالِ، وہ حدیث کہ جس کی سند میں انقطاع پایا جاتا ہے اس کو حدیث منقطع کہتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔